لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ افسوس کی بات ہے، بے پناہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نہ مقدس راتوں کی قدر کرتے ہیں، نہ مقدس دنوں کی قدر کرتے ہیں، نہ اپنے اوقات کو اللہ کی بندگی کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ غفلت کی ایسی چادر ہم نے تان لی ہے کہ العیاذ باللہ نماز بھی اب مسلمانوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ نیکیاں بھی انسان کے لیے اب کوفت محسوس ہونے کا سبب بن چکی ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کل تک نیکیوں کے حریص کی تعداد بہت زیادہ تھی اور آج نیکیوں سے جی چرانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کل تک نیکی کے سلسلے میں انسان سب سے آگے نکلنا چاہتا تھا اور آج کی پوزیشن یہ ہے کہ نیکی کے سلسلے میں آج کا انسان سب سے پیچھے رہنا چاہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار جل جلالہ نے یہ مقدس دن اور رات ہمیں کیوں عطا فرمائے؟ وجہ سب سے بڑی ایک یہ بھی ہے کہ اس امت کی عمر کم ہوگی۔ بنی اسرائیل کے اندر جو لوگ تھے، بنی اسرائیل میں ان کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھیں، کئی 100 سال کی ان کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ ان میں بہت سارے بڑے بڑے عابد و زاہد گزرے ہیں جو عبادت و ریاضت کے اندر یکتائے زمانہ ہوا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر اوسطاً 60 کے اوپر سے لے کر 80-90 تک کی ہے۔ زیادہ تر کی عمر اسی تک کی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میرا رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ثواب کے سلسلے میں دوسری امت سے پیچھے نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے میرے کریم نے مقدس راتیں عطا فرمائیں، مقدس دن عطا فرمائے تاکہ میرے محبوب کا امتی ان دنوں رات میں عبادت کر کے دوسری امت سے آگے نکل جائے۔ ثواب بڑھا دیا، جیسے 5 وقت کی نماز اور 50 وقت کی نماز کا ثواب۔ ارے لیلۃ القدر کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی رات کو میرے کریم نے 1000 مہینوں سے بہتر فرما دیا تاکہ اس امت کے ثواب میں اضافہ کر کے دیگر امت سے اس امت کو آگے نکال دیا جائے۔ لیکن اگر اس امت کا حال یہ ہو کہ اتنی بھی عبادت نہ کر سکے، تھوڑا بھی وقت نہ نکال سکے، نہ تسبیح کے لیے وقت ہے، نہ تحلیل کے لیے وقت ہے، نہ نماز کے لیے وقت ہے، نہ ذکر و اذکار کے لیے وقت ہے، نہ قرآن شریف کی تلاوت کے لیے وقت ہے، میں تو کبھی کبھی ان مسلمانوں پر تعجب کرتا ہوں جو مسلمان صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے۔ میرے کریم نے فجر کی قسم یاد فرمائی، اللہ کے نزدیک فجر کا وقت کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے۔ فجر، اللہ اکبر، اتنا عظیم وقت ہے کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے دونوں فجر کی نماز کے اندر جمع ہوتے ہیں، دونوں فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھ کر کے رات کے فرشتے رخصت ہو جاتے ہیں اور دن کے فرشتے ڈیوٹی پر لگ جاتے ہیں، دن کے فرشتے ڈیوٹی میں لگ جاتے ہیں۔ اور فجر کے لیے اٹھنے والا بندہ اللہ کو بے پناہ پسند ہے، بے پناہ محبوب ہے۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اور اگر اس واقعے کو آپ نے زندگی بھر اپنے لیے حرز جاں بنا لیا اور اسے آپ نے محفوظ کر لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ واقعہ آپ کی زندگی کے بدلنے کے لیے اور فجر کی نماز کی پابندی کے لیے بڑا مفید ہوگا۔ میرے ایک دوست کا واقعہ ہے،
وہ فجر کی نماز کے پابند، پانچوں وقت کی نماز کے پابند، لیکن فجر کے خاص پابند. ایک مرتبہ ان کی آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 7 یا 10 منٹ کا وقت باقی تھا. ان کو استنجے کی حاجت بھی تھی. شیطان نے تھپکی دینا شروع کیا، وسوسہ دل میں پیدا کیا کہ ابھی تو 10 منٹ باقی ہے، اٹھو گے، استنجا کرو گے، پھر وضو کرو گے تو اتنے میں تو فجر کا وقت نکل جائے گا. تو اس نے سوچا کیا کروں، اٹھوں کہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کے استنجا کر لوں. اب اسی ششوپنج میں تھا وہ شخص. اسی میں ایک خیال اس کے دل میں آیا، ایک خیال کہ میں اگر اٹھوں، جلدی سے استنجا سے فارغ ہو کر وضو کر لوں اور وضو کر کے فرض ہی 2 رکعت میں ادا کر لوں، اگر سنت کا ٹائم نہیں ہے تو میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی. اگر میری نیند کے قربان کرنے سے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے تو میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ شخص مجھے کہتا ہے نمازیں اس سے پہلے بھی میں نے پڑھی تھی لیکن اتنا سکون مجھے نماز کے ذریعے نہیں ملا تھا جتنا اس تصور کے بعد مجھے نماز کے اندر سکون نصیب ہوا ہے. ارے جس امت کے لیے رسول اعظم پوری رات جاگتے رہے اور روتے رہے، آج انہی کا امتی فجر کی نماز نیند جو ہے اس کے اوپر قربان کرنے کی بجائے نیند پر نماز کو قربان کرتا دکھائی دے. کتنے تعجب کی بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے. اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر فجر کی پابندی کرو، ہر وقت کی نماز کا خیال کرو، لیکن خاص طور پر فجر کی نماز. اور اگر کسی شخص کو فجر میں اٹھنے میں دقت ہو رہی ہے اور اس کے اوپر بوجھ بن رہا ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، تو یہ اچھی سائن نہیں ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق پر فجر اور عشاء کی نماز گراں ہے. کہ جو منافق ہوتا ہے نا، اور منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے. تو اگر کسی پر فجر کی نماز کے لیے اٹھنا گراں گزرتا ہے اور وہ نہیں اٹھتا، عشاء کی نماز اس پر گراں گزرتی ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ منافق کی کچھ خصلت اس کے اندر موجود ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اسے عشاء اور فجر کی نماز کی خاص طور پر پابندی کرنی چاہیے. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.